السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسال خفی، اس کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے اور یہ سند میں ہی واقع ہوتا ہے۔ تدلیس اور ارسال خفی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو ارسال خفی کی تعریف جو راجح تعریف ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ روایت الراوی امن آثارہ ولم یلق بہ، راوی کا اپنے ہم زمانہ کسی راوی سے روایت کرنا جن سے اس کی ملاقات نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کی جائے کہ ارسال خفی میں راوی اس سے بیان کرتا ہے جس کا زمانہ پایا ہوتا ہے، ہم زمانہ ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ تدلیس کی تعریف میں ہم نے گزشتہ لیکچروں میں یہ بیان کیا تھا کہ راوی اپنے اس استاد سے روایت بیان کرے جس سے یہ حدیث نہیں سنی۔ مثلا ابن بشیر نے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے حدیثیں سنی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں استاد محترم سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو میں نے استاد جی سے نہیں سنی۔ یہ ہے تدلیس۔ بہرحال مرسل کی ائمہ محدثین نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ جو ہم نے تعریف بیان کی ارسال خفی کی، یہ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 114 ہے۔ نکت کا نسخہ یعنی نزہہ پر نکت ہے، علی حسن الحلبی حافظہ اللہ کی، یہ وہ نسخہ ہے۔ مرسل جلی اور مرسل خفی، یعنی مرسل کی محدثین نے دو قسمیں بنائی ہیں۔ مرسل جلی، مرسل جلی سے مراد ہے عام مرسل، دوسرے لفظوں میں مرسل تابعی، کہ تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مرسل جلی۔ دوسری قسم مرسل کی مرسل خفی جو ہمارا اس وقت موضوع ہے۔ مرسل جلی میں سند کے آخر میں انقطاع ہوتا ہے، تابعی کے بعد راوی گرا ہوتا ہے، لیکن مرسل خفی میں انقطاع سند کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ مرسل خفی میں انقطاع سند کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی حصے میں یہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی یعنی راوی جیسے بیان کر رہا ہے، دونوں ہم زمانہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہاں دوسری بھی بات یاد رہے، اگر ملاقات ہوئی ہے، اگر ملاقات ہوئی ہے لیکن ان کا آپس میں ایک دوسرے سے سماع نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بات اسعاف ذوی الوتر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب ہم کتب مراسیل کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنے راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دیکھا لیکن سنا نہیں۔ اس پر کافی زیادہ مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو ہم نے اپنی کتاب الاعلان فی معرفت من قیل فیہ لم یسمع من فلان میں جمع کی ہیں، کتب مراسیل وغیرہ سے۔ بہرحال
ارسال خفی کی مثال تاکہ تعریف اچھی طرح سمجھ لگ جائے، مشہور حدیث سنن ترمذی کی حدیث نمبر 14 ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے کو نہیں ہٹاتے تھے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لم یسمع الاعمش من انس، اس کی سند میں اعمش راوی نے انس سے نہیں سنا۔ وقد نظر الی انس بن مالک، اعمش نے انس بن مالک کو دیکھا ہے۔ رأیتہ یصلی، اعمش کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے انس بن مالک نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سنا نہیں ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، ان الاعمش لم یسمع من انس، اعمش نے انس سے نہیں سنا، بات ختم ہوئی۔ تو یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اعمش اور انس کا زمانہ ایک ہے۔ اعمش نے انس کو نماز پڑھتے دیکھا بھی ہے لیکن کچھ سنا نہیں ہے۔ ہم زمانہ راوی ایک دوسرے سے بیان کرے لیکن سنا نہ ہو، ملاقات نہ ہو، تو یہ تعریف ہم نے کی تھی ارسال خفی کی، تو یہ مثال ارسال خفی کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم مرسل جلی اور مرسل خفی میں فرق کرتے ہیں تو ایک تو یہی فرق ہے جو پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ مرسل خفی میں انقطاع سند کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن مرسل جلی میں انقطاع تابعی کے بعد ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق تدلیس میں سماع کا وہم ہوتا ہے، سماع کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ ارسال میں سب کو پتہ ہے کہ لقاء اور سماع نہیں ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ یہ تدلیس اور ارسال خفی کو ایک ہی قرار دیتے تھے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اہم محدثین نے ان پر کافی تنقید کی ہے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلغۃ العریب صفحہ نمبر 192 میں ابن حجر رحمہ اللہ کے موافقت میں ہی انہی جیسی تعریف کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارسال خفی اور تدلیس میں چند ایک بحثیں ہیں۔ مثلا پہلی بحث یہ ہے، کیا ارسال خفی تدلیس کی ہی قسم ہے؟ بعض نے یہ بھی کہا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ارسال خفی اور چیز ہے، تدلیس اور چیز ہے۔ ارسال خفی میں تو سماع ہوتا ہی نہیں، زمانہ ایک ہوتا ہے۔ تدلیس میں تو سماع ہوتا ہے، فرق ہوگا نا۔ ارسال خفی اور تدلیس کے درمیان کچھ صورتیں مشترک ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت انقطاع خفی ہے، دونوں میں، تدلیس میں بھی انقطاع خفی ہے اور ارسال خفی میں بھی انقطاع خفی ہے۔ دوسری صورت
تدلیس اور ارسال خفی دونوں میں راوی اپنے ہم زمانہ سے بیان کرتا ہے۔ تدلیس بھی ایسے ہے، بھی جب راوی اپنے استاد سے بیان کرے گا تو ہم زمانہ ہی ہوا نا، تو اسی طرح ارسال خفی اس میں بھی راوی اپنے ہم زمانہ سے ہی بیان کرتا ہے، تو یہ بھی مشترک چیز ہے۔ تیسری صورت، دونوں صورتوں میں یعنی تدلیس اور ارسال خفی میں دونوں صورتوں میں ایسے صیغے استعمال کی جاتے ہیں جن سے سماع کا وہم ہوتا ہے، جیسے ان، کالا، انا، حمزہ زبر نون ان، نون زبرنا انا، یہ بھی صیغہ ان کے مترادف ہے۔ یہ تینوں صیغے ہیں جو سماع کے برعکس ہیں، یعنی صیغہ سماع یہ نہیں ہے، بلکہ سماع کے صیغے کیا ہیں؟ حدثنا، اخبرنا، سمعت، انبانا۔ تو تدلیس میں بھی راوی ان سے بیان کرتا ہے یا انا سے یا قالا سے، تو اسی طرح ارسال خفی میں بھی راوی ان سے بیان کرتا ہے، انا سے یا قالا سے۔ اگر راوی سماع کی صراحت کر دے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر نہ ہی ارسال خفی رہے گی نہ تدلیس رہے گی۔ تدلیس کب مضر ہے؟ جب سماع کی صراحت نہیں ہے، اور ارسال خفی کب مضر ہے؟ جب سماع کی صراحت نہیں ہے، جب راوی کہہ دے سمیت، حدثنا، اخبرنا، انبانا لفظ بول دے، یہ دلیل ہے کہ راوی فلاں کا شاگرد ہے اور اس نے یہ اسی سے سنا ہے، اس میں انقطاع کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب سمیت کہا، سند میں سمیت آ گیا ہے، وہ پکی بات ہے کہ یہاں ارسال خفی نہیں ہے۔ سمیت آ گیا ہے، یہ پکی بات ہے کہ یہاں مدلس راوی نے تدلیس نہیں کی۔ یہ باتیں سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی اہم بحث کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بحث یہ ہے کچھ مدلسین وہ اصطلاحی تدلیس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ارسال خفی کرتے تھے۔ ہم یہی بات دوبارہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مدلسین جو تدلیس کرتے ہیں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے ان پر حکم لگا دیا ہے کہ یہ مدلس ہیں، بات ختم ہوئی۔ لیکن کچھ ایسے بھی راوی ہیں جو اصطلاحی معنوں میں تدلیس نہیں کرتے، بلکہ وہ ارسال خفی کرتے ہیں۔ تو ائمہ محدثین میں سے بعض لفظ تدلیس بول دیتے ہیں، لیکن مراد ان کی ارسال ہوتا ہے، ارسال خفی ہوتا ہے، جیسا کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ ہے، اور بھی کچھ ائمہ ہیں، مثلا امام ذہبی رحمہ اللہ ہے۔ یہ لوگ، یہ محدثین بعض دفعہ لفظ تدلیس ارسال پر بول دیتے ہیں، تو اس پر محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ تدلیس اصطلاحی نہیں ہے۔ اس پر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے امام ابو قلابہ کی، اور دوسری مثال ہے امام مکحول رحمہ اللہ کی۔ امام ابو قلابہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی نے کہا، یدلس امن لاحقہم
وَأَمَّا لَمْ يَلْحَقْهُمْ وَكَانَ لَهُ صُحُفٌ يُحَدِّثُ مِنْهَا وَيُدَلِّسُ۔ امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ امام ابو قلابہ تدلیس کرتے تھے ان سے جن کو ملے ہیں اور ان سے جن کو نہیں ملے، اور ان کے پاس صحیفے تھے، وہ ان سے بیان کرتے تھے اور تدلیس کرتے تھے۔ یہاں امام ذہبی لفظ تدلیس ارسال کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ امام ذہبی رحمہ اللہ ارسال پر تدلیس کا بھی اطلاق کر دیتے ہیں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے امام ابو حاتم رازی نے کہا لا یعرف لہ تدلیس، کہ ابو قلابہ کے لیے تدلیس نہیں پہچانی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ اصطلاحی تدلیس امام ابو قلابہ نہیں کرتے تھے، یہ مدلس نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام ابو حاتم رازی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذَا يُقَوِّي مَنْ ذَهَبَ إِلَى اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ لَا الِاكْتِفَاءِ بِالْمُعَاصَرَةِ۔ یہ قول، ابو حاتم رازی کا قول، اس شخص کو تقویت پہنچاتا ہے جس نے تدلیس میں لقاء کی شرط لگائی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تدلیس کے اندر لقاء ہوتا ہے، وہ تو استاد سے استاد ہوتا ہے، راوی کا استاد ہے جسے وہ تدلیس کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ اسے نہیں سنی، باقی اسے لاکھوں سینکڑوں حدیث سنی ہے۔ لا الاکتفاء بالمعاصرہ، تدلیس میں ہم زمانہ کافی نہیں ہے، بلکہ لقاء ضروری ہے، لقاء ہوتا ہے۔ یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 ہے۔ تو حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ کی بات کو ہی ترجیح دی ہے فتح المغیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 پر۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب توضیح الکلام کے صفحہ نمبر 310 پر، صفحہ نمبر 372 پر جو نیا ایڈیشن ہے، امام ابو قلابہ پر بحث کی ہے۔ استاد محترم حافظہ اللہ نے ماشاءاللہ اپنی تمام کتابوں میں علوم حدیث، علوم جرح و تعدیل پر بڑی زیادہ بحثیں کی ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہوتے ہیں کہ حدیث اور علوم حدیث سمجھنے کے لیے، فن جرح و تعدیل کو سمجھنے کے لیے جو طالب علم استاد محترم کی توضیح الکلام کو 15-20 دفعہ پڑھ دے تو انشاءاللہ اس کو علم حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل سمجھ آ جائے گا۔ اتنے زیادہ بحثیں کی ہیں استاد محترم نے۔ یہ صفحہ نمبر 372 ہے، سرخی ہے کیا ابو قلابہ مدلس ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کچھ بحث ہم استاد محترم کی کتاب سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ استاد محترم لکھتے ہیں جواب، ابو قلابہ عبداللہ بن زید کا بصرہ کے کبار محدثین میں شمار ہوتا ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے بالاتفاق انہیں ثقہ اور ثبت کہا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے اپنی صحیح میں بکثرت ان سے احتجاجاً روایتیں لی ہیں، جیسا کہ حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کیسرانی نے صراحت کی ہے، اور کہ اگر وہ مدلس بلکہ غضب کا مدلس ہے تو مصوف صحیحین میں اس کی مونن احادیث پر خط تنسیخ کھینچ دیں یا ان کے غیر صحیح ہونے کے اعلان کر دیں۔ ان کی مونن حدیث کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری ما فتح الباری صفحہ نمبر 51، صفحہ نمبر 251، جلد 1 صفحہ نمبر 268، یہ سارے جلد پہلی کے حوالے ہیں۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، صفحہ 65، صفحہ 67، صفحہ 227 وغیرہ۔ ہم نے یہ انداز محض مولانا صاحب کی اقتداء میں اختیار کیا ہے۔ مولانا سے مراد ہے سرفراز صفدر رحمہ اللہ۔ وہ قتادہ کی تدلیس کے جواب میں یہی فرماتے ہیں، ہم مبارک پوری صاحب اور ان کے
اتباع کے مشکور ہوں گے کہ وہ بخاری و مسلم کی ان جملہ روایات پر جن میں قتادہ نے آنا کیا ہے خط تنسیخ کھینچ دیں یا ان کے غیر صحیح ہونے کا اعلان کر دیں۔ احسن سے مراد احسن الکلام ہے، جس کے رد میں یہ توضیح الکلام مبارک کتاب معرض وجود میں آئی۔ احسن الکلام جلد نمبر صفحہ نمبر 203۔ لہٰذا اگر قتادہ اس لیے مدلس نہیں اور نہ اس کی تدلیس مضر ہے کہ صحیحین میں اس کی معنی حدیثیں ہیں، تو پھر ابو قلابہ امام زہری بھی مدلس نہیں، جبکہ صحیحین میں ان کی بھی معنی احادیث بکثرت ہیں۔ آگے استاد محترم نے شعر لکھا ہے، مگر ہماری رائے یہ ہے کہ یہ انداز تحقیق صحیح نہیں۔ قتادہ اپنی جگہ مدلس، مگر صحیحین میں قتادہ کا نہ آنا نہ مضر ہے، اور بصورت تسلیم نہ ہی ابو قلابہ کا، بلکہ صحیحین میں ان کی معینہ روایات محمول علی السماع ہیں۔ جمہور علماء فن کی یہی رائے ہے، مگر جہاں تک ابو قلابہ کی تدلیس کا تعلق ہے، یہ ہمارا مقصود شروع ہوا ہے کہ ابو قلابہ اصطلاحی مدلس نہیں ہیں، جو بھی ہم نے کہا۔ استاد محترم لکھتے ہیں، مگر جہاں تک ابو قلابہ کی تدلیس کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اصطلاحی مدلس نہیں، جیسا کہ حضرت الاستاد محدث گوندلوی رحمہ اللہ نے خیر الکلام میں تصریح کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کے طبقہ اولا میں اسے ذکر کیا ہے، مگر مؤلف احسن الکلام لکھتے ہیں جب وہ امن لم یلحق سے بھی تدلیس کرتے ہیں تو پھر کسی طبقہ میں بھی ہوں کیوں کر قابل برداشت ہوں گے۔ اس سری عبارت کو بھی دیکھیں، نرا طبقہ ہی نہ دیکھیں۔ یہ احسن الکلام کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے۔ استاد محترم لکھتے ہیں، بلا شبہ ہم طبقات کی تقسیم کو حرف آخر نہیں سمجھتے، یہ تقسیم استقرائی ہے اور دلال و براہین کی بنا پر اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن دینگا مشتی سے اس کی تردید اہل علم کو زیبا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر نے انکت علی ابن صلاح صفحہ نمبر 636 637 جلد نمبر 2 میں صحیحین کے مدلسین کو طبقات میں تقسیم کیا اور پہلے طبقہ کے متعلق لکھا ہے۔ یہ عربی عبارت ہے، ہم 3-4 سطریں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو بہت کم تدلیس کرتا ہے اور اکثر ان کی روایات میں سماع اور صراحت ہوتی ہے، اور عموماً ان پر تدلیس کا اطلاق تجوزا من الارسال الی التدلیس کے قبیل سے ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جنہیں مدلس کہا گیا ہے لیکن تحقیق اس کے خلاف ہے، جیسا کہ شعبہ کے متعلق ہم نے پہلے بیان کیا۔ اس نوع میں ایوب سختیانی، جریر بن حازم، حسین بن واقد، حفص بن غیاث، سلیمان تیمی، طاؤس اور ابو قلابہ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کی اس عبارت سے طبقات المدلسین میں ابو قلابہ کو طبقہ اولا میں شمار کرنے کا سبب ظاہر ہو جاتا ہے، جس سے حضرت الاستاد کی اس عبارت سے طبقات حضرت الاستاد کے موقف کی حرف حرف تائید ہوتی ہے کہ وہ اصطلاحی مدلس نہیں بلکہ ارسال کی بنا پر تدلیس کا ان پر الزام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریب التہذیب صفحہ 267 میں بھی حافظ ابن حجر نے ابو قلابہ کو مدلس نہیں بلکہ کثیر الارسال کہا ہے۔ بلا شبہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے ان کی طرف تدلیس کی نسبت کی ہے، مگر متقدمین میں سے کسی نے انہیں مدلس نہیں کہا، اور علامہ ذہبی کے کلام کی روشنی میں ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی مراد تدلیس بمعنی ارسال ہے، تدلیس اصطلاحی نہیں، جبکہ تدلیس کی تعریف میں راوی سے سماع شرط ہے، خواہ ایک ہی بار کیوں نہ ہو۔ علامہ ابن صلاح لکھتے ہیں، ہوا ان یروی عمن لاقیہ ما لم یسمعہ منہ موہما انہ سمعہ منہ، مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 66۔ یعنی مدلس وہ ہے جس کی مرویانوں سے ملاقات ہو لیکن وہ اس سے ایسے روایت کرے جیسے سماع کا گمان ہوتا ہو، لیکن وہ اس نے اس سے سنی نہ ہو۔ تدلیس کی یہی تعریف مختلف الفاظ سے خطیب بغدادی، حافظ عراقی، حافظ ابن حجر، علامہ سیوطی، علامہ الجزائری رحمہ اللہ وغیرہ نے کی ہے۔ الموقدہ صفحہ نمبر 47 کے حوالے سے ہم پہلے نقل کر رہے ہیں کہ علامہ ذہبی ارسال پر تدلیس کا اطلاق کرتے ہیں، اور علامہ ذہبی یہاں بھی ابو قلابہ کی طرف تدلیس کی نسبت کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
मुदल्लिसुन अम्मन लाहिकहुम वम्मन लम यलहकुहुम। नीचे हाशिया में लिखा उस्ताद मोहतरम ने, अल्लामा ज़ाहबी भी अबू किलाबा की मुआनन रवायत को हसन सही करार देते हैं। मुलाहज़ा हो असीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 474। तलखीसुल मुस्तदरक, इससे मुराद है मुस्तदरक हाकिम की तलखीस जो ज़ाहबी साहब ने की थी, सफ़ा नंबर 343 और जिल्द नंबर 1, कि वो उन शयूख से भी तदलीस करता है जिनसे मुलाकात की है और जिनसे मुलाकात नहीं की। ज़ाहिर है कि वो अम्मन लम यलहकुहुम के अल्फाज तदलीस की तारीफ पर नहीं बल्कि मुरसल की तारीफ पर सादक आते हैं। अल्लाह अकबर। और जब मिला ही नहीं है तो उससे क्या तदलीस करनी है? तदलीस के लिए उस्ताद शर्त है, मुलाकात शर्त है। अम्मन लम यलहकुम यानी कि कितने प्यारे उस्ताद मोहतरम ने वजाहत फरमाई है कि ज़ाहिर है व अम्मन लम यलहकुहुम के अल्फाज तदलीस की तारीफ पर नहीं बल्कि मुरसल की तारीफ पर सादक आते हैं। मगर ताज्जुब है कि फ़रीक़े सानी के हज़रत शेखुल हदीस साहब उसे तदलीस की ख़तरनाक किस्म शुमार करते हुए खालिस जज्बाती अंदाज में फरमाते हैं, वो तो अम्मन लम यलहकुहुम से भी तदलीस करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर किसी तबका में भी हों क्यों कर वो काबिल बर्दाश्त होंगे। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम हाफिज़ुल्लाह ने इस पर आगे और भी कई एक हवाले लिखे हैं, इस पर बहस की है। सुबहान अल्लाह। तो यानी ये पढ़ने का मकसद ये था कि कुछ रावी ऐसे हैं जो तदलीस इस्तिलाही नहीं करते बल्कि वो इरसाल खफ़ी का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। हमें इसको भी अपने जहन में रखना है। दूसरा रावी मकहूल है, ये भी इस्तिलाही मुदल्लिस नहीं थे। इस पर भी उस्ताद मुहतरम ने तौज़ीहुल कलाम सफ़ा नंबर 310 पर बहस की है। इस तरह और भी कुछ रुवात मिलते हैं। गुज़श्ता कल उसमें उस्ताद मुहतरम हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ने, हमारा एक ग्रुप है उलमा का अस्माउल जरह व तादील, उसमें उस्ताद मुहतरम ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि कोई नौजवान उठे और ऐसे रुवात को अलग कर दे जो जिनको बाद ने मुदल्लिस कहा है लेकिन उनकी तदलीस से मुराद इरसाल खफ़ी है। सुबहान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम ने तवज्जो दिलाई तो हमने अल्लाह की रहमत से कल ही काम शुरू कर दिया है। दीगर मसरूफियात के साथ साथ बड़ी जल्दी हम वो भी अपना रिसाला मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि इरसाल खफ़ी और तदलीस, मुरसल जली और मुरसल खफ़ी का फ़र्क ज़रूर कुछ न कुछ वाज़ेह हो चुका है। इस पर बहुत ज़्यादा और भी बातें की जा सकती हैं। हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। जो हम अपना दौरा अहले हदीस तहरीर कर रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह तफसीलात आपको मिलेंगी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।